اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا، جس نے جینے کے لیے ایک اور دن، کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچانے کے لیے آواز سے نوازا۔ ایمان نگر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سنائیں گے کہانی آپ کو ایک دکھی عورت کی، جو کہنے لگی میری عمر 55 سال ہے۔ جب میں 14 برس کی تھی، ابا جان دنیا سے چلے گئے۔ میں، میری امی اور 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں اور 2 بھائی، ہم 6 لوگ بابا کے بنا اس دنیا میں خوار ہوتے رہے۔ میرے سب رشتہ داروں نے صرف 1 سال تک ہمارا ساتھ دیا، پھر وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ میں 8ویں کلاس میں تھی، ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ہمارے گھر میں صرف ہم 5 بہن بھائی رہ گئے تھے۔ ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہم لوگ ٹھوکریں کھانے لگے۔ ماں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، 7 لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی تھا، ماں نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد محسوس ہوا تھا خون کے رشتے کیسے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی ماں کے ہوتے ہوئے ہم سب کو بیٹا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ماں کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، ہم کو جانور سمجھنے لگے، ایک دم سے جیسے سب کو چبھنے لگے تھے۔ میری چھوٹی بہن جو سب کی لاڈلی تھی، ماں کے بنا ایک پل نہ رہتی تھی، لیکن ماں کے جانے کے بعد ضدی ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی رہتی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی میری امی کو تو نہیں دیکھا۔ میں اسے گود میں اٹھا کر بہت سمجھایا کرتی۔ کبھی رات کو اٹھ کر رونے لگتی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ میں بھی رویا کرتی، یاد تو امی مجھے بھی آتی تھی۔ بھائی اسکول جاتے تھے، ایک بہن بھی، لیکن چچا لوگوں نے یہ کہہ کر سکول چھڑوا دیا، ہم تم لوگوں کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے، کوئی کام سیکھ لیں گے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں نے چچا سے کہا چچا کالج میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ان کو پڑھنے دیں، ماں باپ کے بنا بھی بھلا کوئی رحم کرتا ہے۔ سب کا اسکول چھڑوا دیا گیا۔ بھائی کو ایک گاڑیاں دھونے والی دکان پر چھوڑ کر آئے، ایک کو ویلڈنگ کی۔ ایک رات وہ دونوں بہت روئے تھے۔ میں کھانا بنا کر آئی تو چھوٹا بھائی بڑے سے کہہ رہا تھا میری کمر پر تیل لگا دو، درد ہو رہا ہے، دیکھو کتنے نشان بنے ہیں۔ میں سن رہی تھی ان کی سب باتیں۔ بعد میں بھائی بولا بابا ہوتے تو میں ان کو بتاتا مجھے استاد نے کتنا مارا ہے۔ چاچو کو بتایا تو انہوں نے بھی مجھے تھپڑ مار دیا۔ دونوں رو رہے تھے، میرا دل پھٹ گیا۔ میں ان کے پاس گئی۔ ان کو کام سکھانے والوں نے کسی غلطی پر بہت مارا تھا۔ ان کی عمریں کہاں تھی ابھی کام کرنے کی۔ میں نے دونوں کو سینے سے لگایا اور ان کو کہا کہ کل سے اسکول جاؤ گے تم۔ دونوں بھائی میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے آپ بھی چاچو ماریں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ چھوٹی بہن جسے چاچی نے نوکرانی بنا رکھا تھا، سارے کام کرواتی تھی، گھر کے برتن، جھاڑو۔ دل دکھتا تھا میرا، ماں ہوتی تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ دوسرے دن میں نے تینوں بہن بھائیوں کو ساتھ لیا، اسکول داخل کروانے چلی گئی۔ پھر سے چاچو کو پتہ چلا، مجھے بہت مارا چاچو نے۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ چاچو مجھے گالیاں دینے لگے، تیری یہ مجال کہ گھر سے باہر جاؤ گی۔ میں نے چاچو کو جواب دیا آپ کو میرا باہر جانا برا لگا، لیکن جب میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ چاچو نے میرے بال پکڑ کر دیوار سے مارا، میرا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے۔ ماں جس گھر کے کام کاج کرتی تھی وہ لوگ امیر تھے، ان کے بڑے صاحب وکیل تھے۔ میں نے ان سے مدد مانگی، وہ نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹی سمجھ کر میری مدد کی اور کیس فائل کر کے ہم کو گھر میں حصہ لے کر دیا، اور مجھے اپنے آفس میں کچھ لکھنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ مجھے جاب مل گئی۔ چاچو لوگوں سے جان چھڑوا کر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ میں کمانے لگی۔ میری چچی، تائی، سب خاندان والوں نے مجھے بہت بدنام کیا۔ مجھ پر ہر طرح کے گندے سے گندے الزامات لگائے گئے۔ مجھے بد چلن مشہور کر دیا گیا۔ خاندان کے سب لوگ مجھے ایک بری لڑکی سمجھتے تھے، لیکن میں یہ سب برداشت کر گئی، صرف بھائی اور بہنوں کے لیے۔ میں ان کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی، بہت روتی تھی چھپ چھپ کر، ماں کو، باپ کو یاد کر کے۔ بہنیں جو کچھ مانگتی تھی میں ایک لفظ پر ان کو لا کر دیتی۔
भाइयों को हर सहूलत दी। भाई कॉलेज जाने लगा तो मुझसे बाइक की फरमाइश की, मैंने बाइक लेकर दी। वो अंकल जिनके ऑफिस में मैं काम करती थी, वो मुझे सदका ज़कात भी दे दिया करते थे। फिर कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे, कुछ अंकल ने दिए, मैंने अपना घर बना लिया। फिर मेरे खानदान के हर मर्द औरत की जुबान पर यही था कि मैं बदचलन हूँ, कोई धंधा करती हूँ जो इतने पैसे कमाती हूँ। लेकिन मुझे किसी की परवाह न थी, मैं अपने खुदा के सामने पाक दामन थी। एक भाई को वकालत में दाखला दिलवाया, छोटी बहनें भी स्कूल जाती, वो खाना वगैरह बना लेती थी, हर चीज जो वो कहती मैं ला कर देती, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े। मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, बहुत नेक लोगों के भी और अमीरजादों के भी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं अपने बहन और भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। फिर एक भाई और एक बहन की शादी कर दी। बहन का शोहर बैंक में जॉब करता था, माशाल्लाह वो अपने घर में खुश है, उसके 5 बेटे हैं। लेकिन जो भाई वकील बना उसने चाचू की बेटी से शादी की। मुझे दुख नहीं कि जो चाचू हमको मारता रहा, जलील करता रहा, उसकी बेटी से शादी कर ली। खैर बेटी का क्या कसूर था, भाई की पसंद थी, जिद करता रहा, मैं मना न कर सकी। लेकिन वो अब जवान हो चुका था और मैं मजबूर हो गई। भाई की शादी चाचू की बेटी से करवा दी। लेकिन वहां एक ये भी हुआ कि ताया के बेटे से मेरी छोटी बहन की शादी करनी पड़ी। भाई दोनों बजिद थे कि ताया का बेटा इंग्लैंड में है, बहन खुश रहेगी। मैं भी तो सबकी खुशी चाहती थी, सबके घर आबाद कर दिए, सब अपनी जिंदगी में खुश थे। भाई अच्छे पैसे कमाने लगे, फिर मुझे कहने लगे जॉब छोड़ दो आप ही। अब हालात देखकर जॉब छोड़ दी मैंने। मेरे अलावा सब बहन भाई चाचू और ताया के घर जाते हैं। चाचू ताया लोग मुझसे अब भी बात नहीं करते, आज भी नफरत करते हैं, मुझे आज भी बदचलन समझते हैं। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। दोनों भाई अब चाचू लोगों की जुबान बोलते हैं, मुझसे बिना बात के झगड़ते हैं, कभी खुद आकर माफी मांग लेते हैं। बहनें तो अपने घरों में खुश हैं, मैं भी उनकी खुशी में खुश हूं। लेकिन मेरी भाभियां मुझे कभी प्यार नहीं करती, कभी प्यार से बात नहीं करती। उनकी औलाद जवान है, लेकिन वो मुझसे दूर रखती हैं अपने बच्चों को, फुफ्फो जैसे उनकी दुश्मन हो। मैं एक कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ, नमाज अदा करती हूँ, खाना देते हैं तो खा लेती हूँ। उन्होंने मेरे जिम्मे लगा रखा है तीनों टाइम के बर्तन धोना, घर की सफाई करना। भाई कभी तल्ख कलामी करते हैं, सोचती हूँ काश मैं अपना घर बसा लेती, आज किसी की मोहताज ना होती। भाई बहन खुश हैं, आबाद रहें, मेरा क्या है, क्या पता कब मर जाऊं। बस एक पछतावा ये है कि शादी कर लेती, अब वक्त गुजर गया है, अब जैसे भी हैं सांसें गुजारनी पड़ेंगी। खातिनों हजरात, ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि कोई बहन या भाई अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ करता है तो आखिरत में उसको सिला नहीं मिलता। आखिर में उसको यही कहा जाता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और दूसरी एक हकीकत ये है कि औरत कभी इस माशरे में अकेली नहीं रह सकती, उसे शोहर की जरूरत पड़ती है। कभी औलाद छोड़ देती है तो अपने शोहर के सहारे जी लेती है। औरत को दुनिया में सहारा है तो सिर्फ शोहर का। हमारे माशरे में खुदा न खास्ता अगर किसी को तलाक हो जाए या कोई औरत बेवा हो जाए तो उसके लिए दूसरी शादी को गुनाह समझा जाता है या वो खुद से नहीं करती। लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ उसे एहसास होता है, लोगों के रवैये देखती हैं, भाभियों के रवैये देखती हैं तो कहती हैं कि काश हम शादी कर लेती।